اپنے باپ کے چہرے پر رکھا تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام کی نورانیت کو، آنکھوں کے نور کو واپس لوٹا دیا۔ پتہ چلا کسی آدمی، کسی بزرگ کے اچھے کپڑے سے برکت حاصل کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ اگر نبی کے کرتے سے نبی کی آنکھوں کا نور واپس آ سکتا ہے تو ولی کے کرتے سے ایک عام انسان کے آنکھوں کا نور بھی واپس آ سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ عقیدہ اہل سنت نہ قرآن سے ہٹ کے ہے، نہ بحمد اللہ تعالیٰ احادیث سے ہٹ کر ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کو لے کر آئے، یعقوب علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف آئے اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اب اپنے بھائی کو سجدہ کرو۔ سب بھائیوں نے یک دم، جتنے بھائی تھے 11 کے 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا دیکھو یہ وہی خواب تھی جس کی تعبیر آج مکمل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس دور میں یا ان مذاہب میں انبیاء کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا، عبادتی نہیں، عبادت والا نہیں، تعظیمی سجدہ کرنا انبیاء کو جائز تھا۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام کی بات ہوئی، حضور علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، تو اس سجدے کو حرام قرار دے دیا گیا، کیونکہ لوگوں کو عادت تھی اپنے معبودوں کو سجدہ کرنے کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت میں اگر سجدہ تعظیمی کرنا بھی جائز ہوتا تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے خاتون کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ سجدہ کرے۔ اس لیے لہذا انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور میرے بعد مجھے امید ہے وہ لوگ، اب یہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہاں پہ اختتام ہوتا ہے، آگے بھی ایک بات تھی لیکن کل انشاءاللہ اگر وقت ملا تو عرض کروں گا، وہ لوگ جو امت مسلمہ پر کفر اور شرک اور مشرکین ہونے کا فتویٰ گاڑتے ہیں، ان کو جا کے آپ بتا دیں کہ حضور علیہ السلام نے امت کو سند عطا کی ہے، سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے کہ میری امت، امام بخاری اس حدیث کے راوی ہیں کہ میری امت کائنات میں کھو کے، دنیا داری میں کھو کے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی، اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے گی، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے گی، لیکن میں سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں، میں سند عطا کرتا ہوں اپنی امت کو کہ میری امت اگر کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگی، کسی گناہ میں انوالو نہیں ہوگی تو وہ شرک ہے۔ میری امت میں قیامت تک شرک نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے میری امت میں شرک نہیں آئے گا، میری امت اللہ کی یاد سے غافل ضرور ہو جائے گی۔ ہم انگوٹھے چومیں شرک، نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھیں شرک، مزاروں پر جائیں شرک، 11ویں دروائیں شرک، میلاد کروائیں شرک، معراج منائیں شرک، شبرات منائیں شرک، حضور کی ذات پر کھڑے ہو کر جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں شرک، ہر چیز ہی شرک۔ اگر یہ سب کچھ شرک ہے تو پھر اپنے بیٹے کو چومنا وہ بھی شرک۔ کعبے کی دیوار کو میں خود بیت اللہ گیا عمرے کے لیے اور میں کعبے کی دیوار کو بوسہ دے رہا تھا اور ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے آ کے زور سے دبوچ لیا اور کہنے لگا انما المشرکون نجس۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہا تم مشرک ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ تم کعبے کو چوم رہے۔ میں کہ کس کو چوموں؟ پھر اپنی بیویوں کو چومنا جائز ہے، بیٹوں کو چومنا جائز ہے، دنیا جہان کی چیزوں کو چومنا جائز ہے، اگر بیت اللہ کی دیوار کو چومنا بھی شرک ہے تو کائنات میں مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، سارے مشرک ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کو جا کے ان کو وہ حدیث پڑھا دے حضور کی ذات کی، نبی کریم علیہ السلام نے سند ادا کی آپ لوگوں کو کہ میری امت میں ایک گناہ نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آئے گا۔ وہ کیا؟ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، میری امت میں شرک کا گناہ نہیں پایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام جب امت کو یہ سند عطا کر کے جائیں اور امت کی طرف سے یہ گارنٹی دے لوگوں کو کہ میری امت ہر کام میں تو انوالو ہو سکتی ہے لیکن وہ شرک نہیں کر سکتی، تو یہ ایک آج کی درس کا پوائنٹ ہے۔ ایک اپنے معاملات اللہ کی عدالت میں چھوڑا کریں، اور جو آپ کو شرک کا، مشرک ہونے کا فتویٰ آپ پہ گاڑے نا تو آپ مسکرا کے چل دیا کریں۔ تو کو اچھا اگر میں مشرک ہوں نا تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث تو بھی سن لے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی کو جان بوجھ کر کافر کہا تو مجھے ڈر ہے ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ اور فقہاء، علماء اور محدثین و مفسرین یہ سارے فرماتے ہیں ان کا سب کا اجماع فیصلہ ہے
کہ ہمیں غالب گمان یہ گزرتا ہے کہ وہ آدمی کافر ہوگا جس نے دوسرے کو کافر کہا. ہم تو شیعہ کو بھی کافر نہیں کہتے. تو کافر شیعہ کافر وال چوکنگ ہوئی ہوتی ہے نا, ہم تو شیعہ کو بھی کافر نہیں کہتے. ہاں اگر کسی نے ابو بکر کی صحابیت کا انکار کیا تو وہ کافر ہے, کیونکہ ابو بکر ایسے صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. قرآن کا انکار کفر ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الہ العالمین پروردگار عالم درس قرآن کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. نماز عشاء کو, نماز تراویح میں, نماز تراویح کو, نماز وتر کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. ہمارے رمضان کے روزوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو تحمل مزاجی عطا فرما. یا اللہ برداشت کا مادہ عطا فرما. الہ العالمین اپنے ائمہ مساجد جو صحیح معنوں میں علماء ہیں, یا اللہ ان کے ہاتھوں کو چومنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی بات کو پلے باندھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کی خیر فرما. یا اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ان کو گناہوں سے پاک کر دے. پروردگار عالم جو احباب اتنی دیر رات گئے تک یا اللہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے, تیرے قرآن کی تفسیر کو سننے کے لیے, یا اللہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, یا اللہ ان کے عمر میں, علم میں, اولاد میں, صحت میں برکتیں عطا فرما. دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. یا اللہ ہماری ایک بہن ہے جو بیمار ہیں, انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا الہ العالمین ان کو صحت کاملہ اجرا نصیب فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. مقروضوں کو قرض کی لعنت سے خلاصی عطا فرما. قرآن کا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں میں اثر و تاثیر پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.